السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، دو خبریں شیئر کروں گا۔ ایک تو سوشل میڈیا پر ایک پروپیگنڈا آج کیا جاتا رہا کہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کرنے کے لیے فیس جو ہے وہ 50,000 سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دی گئی ہے۔ یہ کس نے پروپیگنڈا کیا، آپ کو جب بتاؤں گا پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کس طرح لوگوں کو عوام کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہم پہلے دن سے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک جھوٹ پر مبنی ایک جماعت ہے جس کا سارا دن کام یہی ہے کہ جھوٹ کو پھیلاؤ اور اتنا پھیلاؤ کہ وہ سچ لگنے لگے۔ عمران ریاض خان جو ہیں، عمران ریاض 2 دفعہ اٹھائے بھی گئے ہیں، پھینٹی بھی پڑی ہے، لیکن پھر بھی سدھرنے کا نام نہیں لے رہے۔ انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا، اور پھر ہارون رشید صاحب انہوں نے بھی ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد یہ وائرل ہو گیا اور پھر لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے کہ جی یہ تو ظلم ہو گیا، جی بڑا ظلم ہو گیا۔ حقیقت ایسا نہیں ہے، کوئی فیس نہیں بڑھائی گئی اور 50,000 بھی فیس نہیں ہے۔ رجسٹرار آفس نے، سپریم کورٹ کی جو رجسٹرار آفس ہے، اس نے وضاحت کی ہے، اس نے میڈیا کو بتایا ہے کہ 5,000 روپے فیس ہے۔ صرف ریویو پٹیشن کے دائر کرنے کے لیے جو فیس ہے وہ 5,000 روپے ہے، 50 بھی نہیں ہے، اور وہی فیس ہے، کوئی نہیں بڑھائی گئی۔ حقیقت کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آئینی جو ترمیم ابھی ہوئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم میں آتا ہوں دوسری خبر پہ بھی، کہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کے خلاف شکایت گئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اب یعنی جو ججز درست فیصلہ دیں گے، قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے، اب ان کے خلاف شکایت جائیں گی، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس میں عمران دار ججز کی ابھی بھی اکثریت ہے، اس لیے وہ چاہیں تو کارروائی کر سکتے ہیں۔ ابھی ریزائن، استعفے تو نہیں آنے چاہیے تھے، لوگ توقعات کر رہے تھے کہ استعفے آ جائیں گے، پلان میں تھا، ڈسکس شاید ہوا ہے کہیں نہ کسی لیول پر، کہ جتنے بھی عمران دار ججز ہیں سارے احتجاج کریں اور استعفے دیں اور باہر نکل آئیں، یا اپنی عدالت لگائیں باہر آ کر، یا پھر وکلاء تحریک میں شامل ہو جائیں، ایک بڑی تحریک چلائیں۔ اس طرح کی باتیں بھی مارکیٹ میں چلتی رہی ہیں۔ میں اس خبر پہ آتا ہوں، لیکن جو آئینی ترمیم کی میں بات کر رہا تھا، جو پروپیگنڈا آج کیا گیا، اس کا میں اصل حقیقت بتاؤں۔ آئینی ترمیم میں، اس 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے 10 لاکھ روپے کا ذکر ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ ریویو پٹیشن کے لیے، اب یہ ریویو پٹیشن کے لیے جو ہے 10 لاکھ روپے جمع کرانے پڑیں گے۔ وہ اس سینس میں 10 لاکھ روپے کا ذکر ہے کہ عدالت، سپریم کورٹ 10 لاکھ روپے سے کم مالیت کا کوئی معاملہ ہوگا تو وہ اس کی سماعت سپریم کورٹ نہیں کرے گی۔ وہ نیچے عدالتیں ہیں، موجود ہے، یہ کم اماؤنٹ ہے۔ 10 لاکھ روپے سے زیادہ کا اماؤنٹ کا معاملہ ہوگا تو وہ سپریم کورٹ اس کی سماعت کرے گی۔ یہ اس میں ذکر ہے۔ اس کو انہوں نے اس اینگل پہ لے کے گئے ہیں کہ جی ریویو پٹیشن کے لیے 10 لاکھ روپے فیس کر دی گئی ہے، اور 50,000 میں سے 50,000 بھی نہیں تھی، 5,000 ہے، اور 10 لاکھ بھی نہیں کی گئی۔ یہ دونوں سفید جھوٹ بولے گئے ہیں سوشل میڈیا پر آج پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز کی جانب سے۔ تو آپ اس میں سے اندازہ کر لیں کہ لوگوں کو کس طرح یہ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کر۔ عمران خان خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ تکلیف میں ہیں، ان کی بجلی بند ہے، وہ وہاں پہ جس طرح کے موج مستی میں ہیں۔ کوئی قیدی ایسا نہیں رہا پاکستان کی تاریخ میں شاید جتنا عمران خان کو سہولت کاری کی جا رہی ہے، عمران خان کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کیا کسی قیدی کی اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں جتنی ملاقاتیں عمران خان کرتا رہا ہے؟ اپنی مرضی سے لسٹ فراہم کرتا رہا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے میرے ساتھ ملاقات کرنے۔
جیل انتظامیہ کے ساتھ ایگریمنٹ تحریری معاہدہ کرتا رہا ہے، اس سے زیادہ سہولت کاری اور کیا ہو سکتی ہے عمران خان کی؟ نہ صرف اتنا بلکہ ان کو بیرک توڑ کر، دوسری بیرک کی دیوار توڑ کر ان کو اسپیس دی گئی کہ 2 بیرکوں میں آپ واک کریں، 2 بیرکوں جتنے اسپیس پہ آپ واک کریں، ورزش کریں۔ آپ کو سائیکل فراہم کی گئی کہ جی سائیکل بھی فراہم کی جائے، میں نے ورزش کرنی ہے، کتابیں پڑھ رہے ہیں، پھل فروٹ کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے ہیں، دیسی مرغے اور دیسی گے میں کھا رہے ہیں۔ سچی بات بتاؤں ایمانداری کی، مجھے کئی سال ہو گئے ہیں دیسی مرغا کھائے ہوئے، کئی سال، مجھے نہیں یاد، شاید گاؤں گیا ہوں گا تو گاؤں والوں نے کوئی خدمت کر لی ہوگی، گھر والوں نے، دیسی مرغا گاؤں میں تو مل جاتا ہے۔ یہاں پہ اسلام آباد میں اگر آپ لوگ بتائیں میرے ویورز، کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے دیسی مرغا 2 سال میں بھی نہیں کھایا ہوگا؟ لیکن عمران خان جب چاہیں وہ کھا رہے ہیں، اور وہ مینیو میں وہ آیا ہے، جو جیل انتظامیہ نے مینیو بھیجا تھا ان کا، جو ان کو فراہم کیا جا رہا ہے، جو وہ کھا رہے ہوتے ہیں، ان کا پورا مینیو کی تفصیل میں وہ لکھا ہوا ہے، دیسی مرغا یا مٹن یہ کھاتے ہیں صاحب دوپہر کو، ناشتے میں بھی ایسی چیزیں، پتہ نہیں ایک کیا لکھا ہوا تھا، وہ تو مجھے نام بھی پہلی دفعہ پڑھا، سنا بھی پہلی دفعہ، کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ خواجہ آصف کو بھی میں نے ٹی وی پہ سنا تو خواجہ آصف بھی کہہ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے جو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہے، کبھی سنی نہیں ہے، وہ چیزیں عمران خان وہاں پہ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں، تو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں تکلیف میں ہوں، تو یہ سارا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آتا ہوں میں دوسری خبر پہ۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے جو اختلافی نوٹ دیا ریزرو سیٹس کے فیصلے پر، اس کی بنیاد پر آج 2 شہریوں نے شکایتیں درج کر دی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں کہ انہوں نے ججز کے منصب کے منافی کام کیا ہے۔ انہوں نے، میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں خبر، آپ اندازہ کر لیں کہ اب جو انصاف پر، بھائی منصور علی شاہ اور ان کے خلاف، عمرانی ججز کے خلاف، عمران پروجیکٹ کے ججز کے خلاف، جنہوں نے آئین اور قانون سے ماورا فیصلہ دیا، آئین کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر آزاد امیدوار نے، آزاد جیتنے والے ممبر نے پارٹی جوائن کرنی ہے، یہ کہ مہینوں کے بعد یہ صاحبان کہتے ہیں کہ نہیں جی آئین کو چھوڑو، 15 دن آپ کو دے رہے ہیں۔ تو یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ سپریم کورٹ آرٹیکل 63 کے بارے میں ریورس کر چکی ہے فیصلہ، اور کہ یہ ری رائٹ کیا گیا تھا آرٹیکل 63A کو، تو منیب اختر اور منصور علی شاہ کے خلاف درخواست جانی چاہیے نا کہ انہوں نے آئین وائلیٹ کیا ہے، یا امین الدین خان اور نعیم اختر افغان کے خلاف۔ مجھے تو اس پہ حیرت ہو رہی تھی لوگوں کی سوچ پہ، لیکن شہری ہے، ظاہر ہے شہری کو حق ہے کسی کے خلاف کوئی بھی درخواست لے کے جائے کہیں بھی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات دائر کر دی گئی ہیں۔ دونوں ججز کے خلاف شکایات 2 شہریوں کی طرف سے دائر کی گئی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین خان نے ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ دونوں ججز کو عہدوں سے برطرف کیا جائے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ دونوں ججز نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے کے لیے ریاستی اداروں کو اکسایا۔ اب یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے 6 ججز کا فیصلہ موجود ہے، متعدد ایسے فیصلے موجود ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ آئین سے ماورا ہو، آئین سے متصادم ہو، تو ادارے اس فیصلے پر عمل درآمد کے پابند نہیں ہیں۔ یہ بالکل سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، مختلف بینچز کے متعدد فیصلے۔ پارلیمان
بندیال کے دور میں وزیر اعظم کو باؤنڈ کر چکی تھی قرارداد منظور کر کے کہ وزیر اعظم کو پابند کیا جاتا ہے، حکومت وقت کو پابند کیا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرے، یہ فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے، مسترد کیا جاتا ہے پارلیمان کی جانب سے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ تو پارلیمان کے خلاف بھی توہین عدالت ہونی چاہیے تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں، اختلاف بھی ہوتا ہے ججز میں۔ ان ججز نے جو منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ لکھا، اس میں جو ان ججز کے بارے میں کہہ چکے ہیں ناشائستگی، پتہ نہیں کیا کیا، کہ ججز کے منافی ہے، منصب کے منافی، یہ بھی ان کی انسلٹ ہے ان ججوں کی، امین الدین خان کی اور نعیم اختر افغان کی۔ جو منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے وہ بھی ان کے بارے میں کوئی باعزت کوئی زبان استعمال نہیں کی، لیکن تو اس پہ بھی منصور علی شاہ کے خلاف بھی جانی چاہیے تھی کہ انہوں نے سخت زبان استعمال کی ہے اور اچھی زبان استعمال نہیں کی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو بہرحال درخواست میں کہا گیا ہے دونوں ججز کی جانب سے اختلافی نوٹ میں دی گئی آبزرویشن سپریم کورٹ کے جج کے شایان شان نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ کریں گے درخواست دینے والے کہ یہ شایان شان نہیں ہے، اور دونوں ججز کے خلاف آرٹیکل 209 اور سپریم جوڈیشل کونسل رولز کے تحت کارروائی کی جائے، یہ اس میں کہا گیا ہے۔ اب آتا ہوں میں سوشل میڈیا والا جو میں نے بتایا نا، اب وفاقی کابینہ نے بھی ایک انتظام کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے بھی سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا اور غلط خبریں پھیلانے والے ہیں، افواہیں پھیلانے والے ہیں، ان کا گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر بڑی زبردست ہے۔ وفاقی کابینہ نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے، ہراسانی کے واقعات میں ملوث افراد اور افواہیں پھیلانے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے نیشنل سائبر کرائمز انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق ریاستی اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا پر سخت کارروائی ہوگی۔ سائبر کرائمز میں ملوث افراد کو 5 سے 15 سال تک سزا اور بھاری جرمانہ ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 11 ماہ بعد NCCIA پورے اختیارات کے ساتھ فعال ہو گئی ہے۔ NCCIA سائبر کرائمز کے خلاف کارروائی کے لیے عالمی اداروں سے رابطے کی مجاز ہوگی۔ نگران حکومت نے دسمبر 2023 میں NCCIA قائم کرنے کی منظوری دی تھی۔ FIA کے سائبر کرائمز ونگ ختم ہو جائیں گے اور متعلقہ افسران 1 سال تک اتھارٹی میں خدمات دیں گے۔ یہ کارروائی اب 5 سے 15 سال سزا ہوگی اور بھاری جرمانہ ہوگا جو افواہیں پھیلائے گا، غلط خبریں پھیلائے گا۔ اور 35-38 صحافیوں کے خلاف تو پنجاب حکومت نے مقدمہ بھی دائر کیا ہے۔ صحافی تو کہیں نہ کہیں، لیکن یوٹیوبر ہیں، ان کے خلاف یوٹیوبر جو ہیں، جو پروپیگنڈا مشین ہے، کوئی 35-38 کے خلاف مقدمہ بھی دائر کیا ہے۔ تو اب سخت سزائیں ہوں گی تو یہ پروپیگنڈا مشینیں بند ہوں گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔